سلمان فارسی سبق کا تیسرا حصہ، پیراگراف نمبر 7۔ حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو دردہ اور حضرت سلمان کے درمیان رشتے مواخات قائم کر دیا، یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ اخوت یعنی بھائی کا، اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا، یعنی زندگی بھر۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو دردہ کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ سریا جس کو ہمارے یہاں پروین یا کچبچی کہتے ہیں، جو رات کو 12 بجے تقریباً آسمان پر ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کرام سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے، یعنی لوگ تو جنت چاہتے ہیں اور جنت خود حضرت سلمان کو چاہتی ہے۔ پیراگراف نمبر 8۔ حضرت سلمان جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم نے 300 کھجوروں کے درختوں اور 40 وقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ خندق یعنی کھڈا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جسے آپ نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے، انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر یعنی اشارے پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا، یعنی ایسا ہتھیار جس میں پتھر رکھ کر پھینکا جاتا ہے۔ آج کل یہ شکل میزائل کی ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان نے بہت سی جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تمہی میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پیراگراف نمبر 9۔ حضرت عمر فاروق کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ملک کی جمع ممالک۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول کی طرف میں وہ بے چین رہتے۔ انہیں لگن لگی تھی کہ جو جنت میں حضرت محمد سے ملاقات کی تھی، آپ کی مصاحبت کی اور آپ کے دیدار کی، اسی فکر میں غلطہ وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ یعنی فکر تھی تو صرف جنت میں جانے کی اور رسول پاک کی صحبت میں رہنے کی۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم 3 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے۔
1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے، یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیر تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ اثاثہ یعنی کل سامان، ایک پیالہ اور ایک برتن۔ پیراگراف نمبر 10۔ حضرت سلمان فارسی 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن میں ہے یعنی عراق میں ہے۔ یہ پہلا سبق کا تیسرا حصہ بھی ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔